آئینی ترامیم سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت سے حال میں ہی منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں گے۔ من پسند لوگوں کو اہم عہدوں پر لگا کر اپنے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس ترمیم سے عدلیہ پر حملہ کر کے محکوم کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ میں اپنے لوگ لگا کر مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی مبارک زیب کے معاملے میں ثابت ہو گیا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، میں نے غدار کو پہچان کر اسے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ جیت اور ہار الیکشن کا حصہ ہے، سیٹ اور حلقہ نہیں بلکہ نظریہ اہم ہوتا ہے۔ بانی کے نام پر ووٹ دینے والے ووٹ کا حق واپس لیں۔ غدار اور بزدلوں کی کیٹیگری ایک ہے۔ پارٹی شوکاز دے کر ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کمر میں چھرا مارنے والے کو فارغ کر دیا جائے گا۔ برے وقت میں سب کا پتہ چل رہا ہے، نام سامنے آ گئے ہیں، پارٹی آج اعلان کر کے شوکاز دے گی۔ یہ علی امین گنڈاپور کے خیالات ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے نظریاتی کارکنوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ آئینی ترمیم بارے ان کی اپنی سوچ اور پارٹی پالیسی ہے۔ وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی حق تو ہے، لیکن احتجاج کے نام پر جو بنیادی حق سے محروم ہوتے ہیں انہیں سہولت کون فراہم کرے گا؟ یہ آگے چل کر بات ضرور ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو آج اگر نظریاتی کارکن یاد آ رہے ہیں تو انہیں وفاق میں اپنے دور حکومت پر نظر دورانی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جماعت کے بانی اور نظریاتی کارکنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ مجھے تو اس لیے یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دھکے کھانے والوں، قربانیاں دینے والوں کے ساتھ گزرے چند برسوں میں بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ دربدر ہوئے، ملک چھوڑ گئے۔ جب پارٹی کو ضرورت تھی وہ گلیوں سڑکوں پر تھے، اور جماعت حکومت میں آئی تو ان پر دروازے بند کر دیے گئے۔ حکومت میں آنے کے بعد غیر منتخب افراد کو نوازا گیا۔ وہ لوگ اہم عہدوں پر نظر آئے وہ جن کا پی ٹی آئی کی سیاسی جدوجہد میں کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ لوگ نظر آنا شروع ہوئے جو حکومت کے ساتھ آئے اور ساتھ ہی چلے گئے۔ حکومت میں ہوتے ہوئے تنظیم سازی پر کوئی کام نہیں ہوا، اور آج بھی یہ کمی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو نظریاتی کارکنوں کے بارے بات کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو سلوک آپ نے دور حکومت میں ان کے ساتھ کر دیا ہے، نظریاتی کارکنوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق 26ویں آئینی ترمیم کا ہے، اس بارے پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نہ تو یہ پہلی آئینی ترمیم ہے نہ آخری آئینی ترمیم۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات بدلتی رہتی ہیں اور قانون بنانے والے ادارے میں موجود افراد ایسی ترامیم کرتے رہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس ترمیم کو کسی بھی سیاسی شخصیت کی کمر میں چھرا گھونپنے سے جوڑنا ہرگز نامناسب ہے۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملک کو آگے بڑھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنا ہے، تعلیم و صحت کے شعبوں کو بہتر بنانا ہے۔ گزرے 12-15 برسوں کے دوران ملک میں ہونے والے مظاہروں اور احتجاجی سیاست نے صرف ہمیں معاشی طور پر کمزور ہی کیا ہے۔ اب اگر کوئی عوامی طاقت سے 26ویں آئینی ترمیم ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ذریعے یہ کام کرنا چاہیے۔ جہاں یہ قانون بنا ہے وہیں اسے ختم کر دیں، لیکن یہ سڑکیں بند کرنا، اسلام آباد پر چڑھائی کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اگر وہ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں کریں، پنجاب والے یہاں کریں، اسلام آباد والے وہاں کر لیں، سندھ والے اپنے صوبے اور بلوچستان والے اپنے صوبے میں احتجاج کریں۔ اکٹھے ہو کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنا، کیا یہ بھی آئین میں کہیں درج ہے؟ پاکستان کا آئین 1973 میں منظور ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس میں کئی ترامیم کی گئیں تاکہ وقت کے ساتھ پیش آنے والی ضروریات اور حالات کے مطابق اسے بہتر بنایا جا سکے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے قانون سازی میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں جو عوامی مفاد اور ملکی ضروریات کے مطابق ہوتی ہیں۔ پاکستان کے آئین میں چند اہم ترامیم کچھ یوں ہیں۔ پہلی ترمیم اس وقت کی گئی جب بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان کے آئین میں جغرافیہ، حدود اور شہریت سے متعلق امور کو واضح کیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت پاکستان کے شہریوں کی تعریف میں ترمیم کی گئی اور پاکستان کی جغرافیہ حدود کا اثر نو تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے متعلق تھی۔ اس ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو آئین کی شق 260 میں ترمیم کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ایک ترمیم جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی گئی اور اس نے صدر کو وسیع اختیارات دیے۔ اس کے تحت صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ملا اور آئین میں کئی دیگر تبدیلیاں بھی کی گئیں جن سے صدر کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات میں کمی سے متعلق تھی۔ اس کے تحت صدر کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم کیا گیا اور وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ 17ویں ترمیم صدر پرویز مشرف کے دور میں کی گئی اور اس کے تحت صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات کو بحال کیا گیا۔ تاہم اس ترمیم میں وزیر اعظم کے عہدے کی کچھ طاقتیں بھی شامل کی گئیں۔ 18ویں ترمیم بہت اہم ترمیم تھی جس نے پاکستان میں پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا۔ اس ترمیم کے ذریعے صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات کو مکمل طور پر ختم کیا گیا اور صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا اور کئی شقوں کو جمہوری اصولوں کے مطابق ڈھالا گیا۔ چند سال قبل ایک ترمیم فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق تھی۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام ضروری سمجھا گیا، جس کے لیے 21ویں ترمیم بھی کی
गई। अब 26वीं आईनी तरमीम की गई है और इस तरमीम में सूदी निजाम के खात्मे का टाइम फ्रेम भी दिया गया है। इसका क्रेडिट जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना फजल रहमान और इनके साथियों को जाता है। आईनी तरमीम का मकसद हमेशा मुल्क की जरूरतों और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक निजाम को बेहतर बनाना होता है। आईन पाकिस्तान एक जिंदा दस्तावेज है और वक्तन फवक्तन इसमें तरमीम की जाती है ताकि मुल्क के हालात के मुताबिक इससे ढाला जा सके। आईनी तरमीम पार्लियामान की मंजूरी से की जाती है और तरमीम मुल्की निजाम को बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश का अहम हिस्सा होती है। फायदा उठाएं या ना उठाएं, इसके समरात अवाम तक पहुँचे या ना पहुँचे, ये मुकम्मल तौर पर एक अलग बहस है। अलबत्ता किसी भी तरमीम के वक्त बयानिया यही होता है कि मकसद पाकिस्तान के अवाम को बेहतर हुकूमती निजाम और हकूक मिल सके। देखना ये है कि इस मर्तबा भी अवाम को कुछ मिलता है या नहीं। अलबत्ता ये तय है कि आईनी तरमीम से आगे जहां और भी हैं। आखिर में मोहसिन नकवी का कलाम, मताए शाम सफर बस्तियों में छोड़ आए, बुझे चिराग हम अपने घरों में छोड़ आए। हम अपनी दरबदी के मुशाहिदे अक्सर नसीहतों की तरह कम सनों में छोड़ आए। बिछड़ के तुझसे चले हम तो अब के यूं भी हुआ कि तेरी याद कहीं रास्तों में छोड़ आए। गिरे हैं लश्कर अदा में और सोचते हैं हम अपने तीर तो अपनी सफों में छोड़ आए। हवा ही दिन में परिंदे उड़ाए फिरती है, हवा ही फिर इसे इन्हें घोंसलों में छोड़ आए। किसे खबर है कि जख्मी गजाल किसके लिए निशान लहू के घने जंगलों में छोड़ आए। उड़ेंगे क्या वो परिंदे जो अपने रिस्क समेत सफर का शौक भी टूटे परों में छोड़ आए। हमारे बाद भी रौनक रहेगी मुक्तल में, हम अहले दिल को बड़े हौसलों में छोड़ आए। सदा सुखी रहें चेहरे वो हम जिन्हें मौसिन बुझे घरों की खुली खिड़कियों में छोड़ आए।